جس کا تعلق سماریہ سے تھا۔ سماریہ وہ صوبہ تھا جہاں پہ ایسے لوگ رہا کرتے تھے جنہیں یہودی ماننے کو تیار نہیں تھے، اور دوسرے لوگ انہیں غیر یہودی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یعنی یہ نہ ہیوں میں نہ شیعوں میں، اپنے نہیں مانتے تھے، غیر ان کو اپنوں میں شمار نہیں کرتے تھے، سب ان سے نفرت کرتے تھے۔ اور وہ آدمی جب وہاں سے گزرا تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے زمانے کا اگر آپ کہیں گے یہ چوڑا چمار تھا، یہ کمین تھا، تو بہت اچھا ہے کہ وہ آدمی اگر جو نل کو بھی ہاتھ لگا دے تو نل ناپاک ہو جاتا ہے، کسی برتن کو ہاتھ لگا دے تو برتن توڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ آدمی جب وہاں سے گزرا تو اس آدمی نے جو پڑھا ہوا تھا اب اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ ایک شکایت میں بڑی غور سے ایک بات دیکھیں کہ وہ اس کے کپڑے بھی اتار کے لے گئے۔ اگر وہ لباس پہنے ہوئے ہو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ یہودی ہے یا غیر یہودی، کیونکہ ہر قوم کا لباس الگ ہوتا ہے۔ اس کا لباس ہے ہی نہیں اس کے جسم پہ، اب اس کے نزدیک یہ صرف انسان ہے، یہودی یا غیر یہودی نہیں۔ یہ پہلا قدم تھا جو اس نے اٹھایا کہ انسان ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہانی بیان کرنے والا کتنے کمال کی بات کر رہا ہے کہ اس کے کپڑے نہیں ہیں، اس لیے کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی معلوم نہیں یہ یہودی ہے، یہ میرا سماری بھائی ہے، یہ رومی ہے جو انہوں نے ہماری حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو پڑا ہوا ہے۔ ہاں، اسے رومی تو نہیں لگ رہا تھا کیونکہ رومی داڑھی منڈاتے تھے، اگر اس کے داڑھی ہے تو یا یہودی ہے یا سماری ہے یا کوئی اور ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا ہے کون، لیکن ہے انسان۔ وہ اس کے پاس پہنچا، اس نے اس کی مدد کی، اس کی مرہم پٹی کی اور اس کو لے کے چلا، اور پھر شہر میں پہنچا، وہاں پہ بٹیارن کے پاس پہنچا اور اس کو کہا کہ بھئی یہ پیسے ہے، یہ رکھ لیں اور اس آدمی کو بھی رکھ لیں، خود بھی دیکھ بھال کی۔ دوسرے دن چلا گیا کہ باقی جو ہوگا میں واپس آ کے دوں گا۔ پہلا مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ یہ آدمی جس نے مدد کی تھی، پہلی بات یہ تو موسوی شریعت کو مانتا تھا کیونکہ سماری تورات کو مانتے ہیں۔ شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے آدمی کو ہاتھ نہ لگائے جس کے بارے میں معلوم نہیں کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، ناپاک کر دے گا۔ اس نے شریعت توڑ دی۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے آدمی کے قریب نہ بھٹکا جائے، لیکن وہ اس کے قریب نہ صرف گیا، اس نے اس کی مدد کی، اس نے عقل کے بھی خلاف اقدام اٹھایا اور شریعت کے بھی خلاف اقدام اٹھایا۔ اب آپ کا ہیرو کون ہے؟ جنہوں نے شریعت کی پابندی کی، عقل کے عین مطابق کام کیا، یا وہ جس نے شریعت کو بھی پامال کر دیا اور عقل کو بھی پس پش ڈال دیا؟ اگر آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو یہ دوسرا آدمی انسان تھا۔ آدمی کے لیے صاحب شریعت ہو جانا اور پابند شریعت ہو جانا آسان ہے، لیکن اس سے بالاتر ہو کر انسان ہونا بہت مشکل ہے۔ عقل کے تقاضے یہی ہے کہ جان بچاؤ اپنی، لیکن اس سے بڑی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جان بچاؤ دوسرے کی۔ تو وہ اس سے ارفع و اعلیٰ شریعت پہ عمل کر رہا تھا جو کہ انسانیت کو دیکھتی ہے، نہ رنگ دیکھتی ہے، نہ لباس دیکھتی ہے، نہ مذہب کو دیکھتی ہے، نہ زبان دیکھتی ہے، بس صرف مدد کرتی ہے، اور اس کی مدد کرتی ہے کہ جس کو مدد کی ضرورت ہے، چاہے اس کا کسی نسل سے تعلق ہو، کسی زبان سے تعلق ہو، کسی مذہب سے ہو، اسے اس کی کوئی فکر نہیں ہو۔ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے وہ اس کو لے کے پہنچا ایک سرائے میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ سرائے میں دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، تو یہاں پہ پولیس والے ضرور چکر لگاتے ہوں گے کہ کون آیا، کون گیا، کون کسی کو بیمار کو لے آیا۔ تو یہ آدمی تو اپنی جان خطرے میں ڈال کے جا رہا ہے، لیکن یہ اسی طرح سے آتا رہے گا، یہ کام کرتا رہے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ کیونکہ پھر واپس چلا گیا، اسے پھر واپس آنا ہے، اور جب یہ واپس آئے گا پھر کسی اور کو لے کے آئے گا، اور ایک دن یہ خود بھی ان ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ جائے گا اور یہ مارا جائے گا۔ ہم عام طور پر جب یہ کہانی سنتے ہیں تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ اچھا سماری ہے، اور یہ اچھا سماری مسیح کی مثال ہے۔ مسیح نے یہ مثال پیش کی ایسے شخص کی جسے لوگ اچھا یا نیک سماری کہتے ہیں، اور جسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی نظر میں بے وقوف سماری۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ، آپ مجھ سے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں وہ سماری بن جاؤں؟ لیکن اس کی سمجھ میں آ رہا تھا، آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ تم سماری بن جاؤ، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تم ویسا ہی غیر مشروط پیار کرنا سیکھو۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ وہ شخص اس کو چھوڑ کے جاتا ہے،
اور سرائے کے مالک سے کہتا ہے کہ جب میں دوبارہ آؤں گا تو باقی پیسے دے دوں گا۔ پیار ایک دن کا نہیں ہوتا۔ وہ جو پہلے علماء کرام گزرے تھے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آج کا کیا ہوگا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آج بھی میں نے پیار کیا ہے، اس سے پیار کرتا رہوں گا۔ پیار ایک دن کا ہو تو وہ پیار نہیں ہے، وہ کاروبار ہے۔ جو ہمیشہ کا ہو وہ پیار ہوتا ہے، اور خدا صرف ایک دن پیار نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ہی کرتا ہے۔ تو وہ ہماری دیکھ بھال بھی کرتا رہتا ہے، واپس بھی آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اب یہ کس حال میں ہے۔ تو جنہوں نے سنا ہوگا اس وقت تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوں گے اور آپ نے یہ کہا ہوگا کہ میں واپس آؤں گا، تو اب ان کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ واقعی آنا واپس ضروری ہے، کہ آ کے ہمیں دیکھے تو صحیح میرے جانے کے بعد تم پہ کیا گزری، حالت سدھری یا بگڑی۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر سدھر گئی تو یہ سب میرا ذمہ ہے، یہ میں ادا کروں گا، تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ان کی تسلی بھی تھی۔ ہے کوئی ایسا پیار کرنے والا؟ مسیح کا چیلنج یہ ہے کہ اگر ہے مجھ جیسا پیار کرنے والا تو لاؤ سامنے، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ وہ کون ہے۔